مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور برداشت کرو، یا پھر اسے بدلنے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم ہر وقت بند دروازہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے لیے کھولا گیا دروازہ نہیں دیکھ پاتے۔ زندگی ہمیں ایک بار ضرور تنہا کرتی ہے کہ ہم اپنی قدر و قیمت جانیں، خود کو پہچانیں، اس دنیا کی بھیڑ اور شور و غل سے ہٹ کر اپنی ان تمام تر پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھاریں جو ہمارا مستقبل سنوار سکتی ہیں۔ اگر تنہائی میسر آئے تو اسے غنیمت سمجھیں۔ ہمیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پھر پتہ نہیں ہم میں یہ انا، ضد، اکڑ اور بے وقوفی کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، پریشان کیا۔ یقین جانیے ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت ختم ہو گئی ہے، اور قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو، اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے، اور جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دولت۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ انسانی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ کچھ بھی نہیں
تو بازار میں جا کر اس شخص کا حال دیکھو جس کے پاس پیسہ نہیں، جو مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ اس کی حالت اور لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پیسے کے معاملے میں تمہاری سوچ غلط ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کہی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس شخص کی آخرت سنوار دی جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اگر زندگی کبھی تمہیں روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کیا ہے۔ اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرض اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ اور عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقین کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ ایک انسان کو بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے تو شاید آپ بھول چکے ہیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے وقوفی ایک ایسی بیماری ہے جو مریض سے زیادہ اس کے آس پاس موجود لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اور اچھے انسانوں میں ایک خرابی ضرور ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ تم اپنی زندگی میں 4 چیزیں خاموشی سے کرو، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 محنت، نمبر 3 اپنی کامیابی کا جشن، اور نمبر 4 اپنے ہمراز کے متعلق گفتگو۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ جس دن تم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے وہ تمہیں قبول ہے، تو اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔
کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ نہ لیں کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ انسان ایسے لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے جن کے بارے میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں کبھی تکلیف میں نہ دیکھوں۔ تاریک رات کو روشن دن میں بدلنے والا رب آپ کی تمام پریشانیوں اور تکالیف کو خوشحالی، آسودگی اور خیر و عافیت میں بدل دے۔ آمین۔